چند مسائل صدیوں سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہی نہیں، خود مسلمانوں کے مختلف مسالک اور فرقوں میں بحث کا باعث ہے۔ ان مسائل پر علماء کا اتفاق رائے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایک عام مسلمان زندگی کے بنیادی مسائل کے جواب کے لیے بھی انتشار اور ذلت کا شکار نظر آتا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے حلالہ۔ حلالہ کیا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں اللہ کی آخری کتاب اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں حلالہ کے نام پہ کاروبار بھی ہوتا ہے؟ اور مصیبت میں پھنسے ہوئے خاندان کس طرح پیشہ ور گروہوں کے ہاتھوں نفسیاتی عذاب سے گزرتے ہیں؟ آج ہم اس کی تلاش کریں گے۔ اگر ایک خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق مؤثر ہو جائے تو وہ خاتون اب اس مرد کے لیے بطور بیوی حلال نہیں رہتی۔ اب یہ دوبارہ صرف اسی صورت میں میاں بیوی بن سکتے ہیں جب اس خاتون سے کوئی دوسرا مرد اپنی آزاد مرضی سے شادی کرے اور وہ اس خاتون جو اب اس کی بیوی ہے کو اپنی زوجیت میں رکھے۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو طلاق دے تو پھر وہ خاتون اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے اور اس عمل کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں حلالہ کا رجحان کم جبکہ مشرق وسطی میں زیادہ ہے۔ حلالہ کا تصور شریعت میں کیا ہے اور طریقہ کار پر مختلف مسالک میں اختلاف کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری جو سوسائٹی کے اندر یا بعض اسلامی مکاتب فکر میں جس طرح اس کو قبول کیا گیا وہ تو کچھ یوں ہے کہ جب ایک عورت کو 3 مرتبہ طلاق دے دی جاتی ہے اور اپنے خاوند سے ایک لحاظ سے شریعت کی رولنگ کے مطابق ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک ہیلہ تلاش کیا ہے ہمارے بعض علماء کہہ لیں یا مفتیان نے کہ وہ عارضی طور پر کسی مرد سے شادی کر لیتی ہے تو مرد اس کو بعد جو ہے نا اس کو طلاق دے دیتا ہے اور دوبارہ اپنے شوہر سے شادی کر لیتی ہے۔ حالانکہ یہ کنسیپٹ جو ہے جب آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ کنسیپٹ اس طرح موجود نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں اس طرح موجود ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کو 3 مرتبہ اس کا جب شوہر ڈائیورس دے دیتا ہے تو وہ اب عورت آزاد ہوتی ہے کہیں اور شادی کرنے کے لیے۔ ویسے اگر پہلی ڈائیورس کے بعد عدت کی مدت پوری ہے عورت تب بھی آزاد ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد اس کو یہ آزادی مل جاتی ہے کہ وہ واپس تو آ نہیں سکتی لیکن کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ اب ان کیس اگر اس کا خامن جو ہے بغیر کسی حساب کا سیٹلمنٹ اس کو طلاق دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو اگر وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتے تو اسلام اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اس وجہ کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا پردہ جو ہے نا وہ قائم رہے اور وہ جگہ جگہ جو ہے در بدر نہ ہو۔ اگر صاحب کا شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن جو ایک ارینجمنٹ کی فارم میں اس کو جو آرگنائز کیا گیا یہ تو بڑا واضح طور پر کنڈیم کیا گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے طلاق مرتان کے بعد جو بھی آیا ہے طلاق 2 دفعہ، اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ وہ کہیں اور شادی کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، اب اس میں ارینجمنٹ کا ذکر کوئی نہیں ہے، بس اگر اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے، ان یتراجعا، جو واپس پلٹ آئے، ان ظنا یقیما حدود اللہ، جو اللہ کی حدود قائم کرنے کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس ارینجمنٹ کی بات کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی نے بھی کوٹ کی ہے، امام احمد نے بھی کوٹ کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحللہ، اللہ کی لعنت و حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی۔ ایکچولی یہ تصور یہاں سے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے لے
تو اب وہ نہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے اور نہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. صرف اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عورت کسی اور جگہ شادی کر لے اور خدا کی طرف سے کسی حادثے کی وجہ سے، کسی ناراضی کی وجہ سے وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے یا وہ وفات پا جاتا ہے، تو اب یہ پہلے شوہر کے پاس دوبارہ نکاح کر کے آ سکتی ہے. یہ قانون تھا جس سے بعد میں ایک اور عجیب و غریب شکل بن گئی جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں. حلالہ اب یہ بن گیا ہے کہ ہم شادی ہی، یعنی نئے جو دوسرا مرد ہے جس کے ساتھ اب شادی ہونے جا رہی ہے، حلالہ کی غرض سے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم ہفتے بعد، مہینے بعد، 5 دن بعد، 3 دن بعد یا اگلے دن صبح طلاق دے دینا تاکہ حلالہ ہو جائے تو ہم دوبارہ پہلے شوہر کے پاس جا کر نکاح کر سکیں اپنی بیٹی کا یا بہن کا، جس کا بھی کرنا. یہ اسلام کے اندر بالکل ناجائز تصور ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو حلالہ کرے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے. طلاق ہمارے رب کے نزدیک ان کاموں میں ناپسندیدہ ترین فعل ہے جس کی اجازت دی گئی ہے. اگر یہ واقع نہ ہو تو حلالہ کی نوبت ہی نہیں آتی، مگر یہاں بھی مسالک میں اختلاف موجود ہے. وہ اختلاف کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے اس سلسلے میں تو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ طلاق صرف 3 ہیں، 3 سے زیادہ نہیں ہیں. اور قرآن مقاب طریقہ کار کے بارے میں تعلیم دیتا ہے تاکہ بعد میں پچھتائیں نہیں. اس واسطے تعلیم دیتا ہے کہ 1 طلاق دے دو، دوسری دینی ہے تو دوسری مرتبہ دو، 1 مرتبہ 2 طلاقیں بھی نہ دو. الطلاق مرتان، طلاقیں جو ہے 2 مرتبہ ہیں، 1 مرتبہ نہیں. 1 مرتبہ 2 طلاقیں بھی نہ دی جائیں. تاہم 2 طلاقیں دینے کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، لیکن 3 طلاقیں اگر دے دی، چاہے بیک وقت دی، چاہے یک بعد دیگرے دی، چاہے 3 مہینوں کے اندر دی، وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہو سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک ہیلے کی یہ شکل دی گئی ہے، اس کے پس منظر میں بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روح سے ایک مرد اگر ایک اٹیمپٹ میں یا ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، تو چونکہ ہمارے جو حنفی دوست ہیں وہ اس کو طلاق بائنہ مان لیتے ہیں کہ اس کو رجوع کی گنجائش کوئی نہیں، تب ان کے لیے ویا جو صرف حلالے کا رہ جاتا ہے. جبکہ قرآن و سنت میں حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک میں، حضرت ابوبکر صدیق کے عہد مبارک میں، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی کے اندر ایک مجلس یہ 3 طلاقیں تھیں، وہ ایک ہوتی تھی. اب اگر وہ 1 طلاق اب اس کو مان لیں گے اور زندگی میں 3 مختلف اٹیمپٹ میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں مانیں گے، تو اس کا مطلب طلاق دینا بندہ بڑا کمیٹڈ ہوگا. جب وہ طلاق دے گا تو الٹیمیٹلی اتنی زیادہ نوبت نہیں آئے گی کہ اس طرح کی ارینجمنٹ کو جو ہے آپ بنائیں. لیکن یہ ارینجمنٹ بنانے کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ جب آپ 1 مرتبہ دیے غصے میں طلاق کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں کہ یہ طلاق قطعی طور پہ ہو گئی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد آپ کے دل ایک تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو دوبارہ لے کے آنا ہے. خاندانوں کا دباؤ پڑتا ہے، سوشل لیول کے اوپر بھی آپ انڈر پریشر آتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس حلالے کی طرف موو کرتے ہیں. حالانکہ احادیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک بندہ جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ بیوی اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک اس کے جسمانی تعلق جو ہیں
وہ دوسرے مرد سے ابھی نہیں رہتے. تو وہ جو ہے نا معاملہ, اس میں ارینجمنٹ والی بات کوئی نہیں ہے, لیکن یہاں ایک پراپرلی ارینجمنٹ کی جاتی ہے. اس میں 1-1.5 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے چند گھنٹوں میں شادی کر کے طلاق دے دی جاتی ہے. یہ پیدا اس لیے ہوا ہے, میرے خیال میں اس پر بہت توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو بعض اس طرح کی فیملی کے لحاظ سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں, یہ بہت غلط بعض کا تصورات سے پیدا ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اس میں طلاق کا غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. ہمارے ہاں پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 3 کے بغیر اب تک 3 دفعہ نہیں کہیں گے, پروناؤنس نہیں کریں گے, طلاق افیکٹو نہیں ہوگی. ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. قرآن مجید اور سنت کے مطابق ہم صرف 1 دفعہ کہیں گے کہ اپنی بیوی سے کہ بھئی میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, اور یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے. اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. یہ دوسرا تصور غلط ہے جس سے حلالہ جنم لیتا ہے. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ 1 طلاق میں نے دی, پھر ہمارے پاس 3 مہینے پورے ہیں غور کرنے کے لیے کہ یہ طلاق قائم رکھوں کہ واپس لے لوں. 3 مہینے کے اندر اندر آپ سوچتے رہیں, غور کرتے رہیں. اگر آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں واپس لے لیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. عدت گزر گئی ہے 1 طلاق کے بعد, اب بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. 6 مہینے بعد آپ خیال کرتے ہیں کہ میرا فیصلہ غلط تھا, بچوں کا مسئلہ ہے یا کئی مسائل ہوتے ہیں جیسے فیملی کے لیے, تو اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو عدت گزرنے کے بعد آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک تو یہ تصور ایسی غلطی دور ہونی چاہیے. ہمارے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ 3 کے بغیر نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ 3 طلاقیں جب ایک آدمی نے دے دیا, اب اس کو پتہ یہی ہے کہ میں 3 دفعہ کہوں گا تب طلاق ہوگی ورنہ افیکٹو نہیں ہوگی. وہ گھر میں کیا کرتا ہے, طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو, تمہیں طلاق طلاق طلاق. اب یہ عام طور سے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت غصے کی حالت میں جھگڑا ہو گیا, کھانا نہیں صحیح پکا, جو بھی جھگڑے کی اسباب ہیں, اس کے بعد اس نے کہا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ اس نے پروناؤنس کر دی. اب وہ جب جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا کہتا ہے میں کیا کر بیٹھا. اب وہ جاتا ہے علماء کے پاس, تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری 3 طلاقیں ہو گئیں. وہ 3 طلاقیں جو اللہ نے کہا تھا کہ جب تک اب وہ دوبارہ نکاح نہیں کرے گی اور یا اس کو طلاق نہ ہو جائے یا اس کو یا وفات نہ پا جائے, تب تک تم اب دوسری شادی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. اب وہ پھر دوسرے ہیلے بہانے نکالتا ہے کہ اب کیا کروں, تو اس کو یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ تم حلالہ کر لو. تو اگر اللہ کے قانون کے مطابق دیکھا جائے تو ایک گو میں, ایک نشست میں 3 دفعہ کہنے سے 3 طلاقیں نہیں ہوتی. یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. حدیث میں بالکل واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 3 دفعہ کہنے کے باوجود ایک معنی ہے آپ میں. پاکستان کا قانون حلالہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور مصیبت میں پھنسے خاندان پیشہ ور گروہوں کے ہاتھوں کس طرح ذلت کا شکار ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں نذیر غازی سے. حلالے کا لفظ پہلے بنیادی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں حلالے کی ٹرم نہیں یوز ہوئی. یہ بعد میں فقہا نے اس کو بنا لیا ٹرم کو. یہ لفظ موجود نہیں ہے قرآن, یہ لفظ نہیں ہے, حلالے کا لفظ قرآن میں کانسیپٹ ہے, کانسیپٹ. لیکن اس کا جو موجودہ دور میں مس یوز شروع ہو گیا ہمارے ہاں کہ جی اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو وہ فوراً کسی مذہبی آدمی کے پاس چلا گیا ہے, اس نے اس کو کہا اب تو حلالہ ضروری ہے. انہوں نے کہا جی وہ حلالہ کیسے, اس نے کہا بندہ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور یہ آپ کا 1 مہینے کے لیے, آپ کا 15 دن کے لیے, آپ کا 2 دن کے لیے حلالہ یہ کر دے گا آپ کو, اور آپ کی بیوی کو حلال کر کے پھر ہی آپ کو طلاق دے کے واپس کر دے گا. تو اس طرح کے حلالے کا کانسیپٹ کوئی اسلام میں نہیں ہے, اور ان پہ اس طرح کا کام کرنے والوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, ملعون ہے. سعودی عرب کی پریکٹس کیا ہے؟ سعودی عرب میں حلالے کی پریکٹس موجود نہیں ہے. یہ حلالے کی پریکٹس جو ہے نا, یہ ہمارے ان ایریاز کے اندر موجود ہے جہاں پر جو ایک یہ دن رکھا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ہو گئی ہیں
یعنی 3 طلاقیں ایک ٹائم میں دی گئی، 3 اگر ہو گئی ہیں تو اب چونکہ رجوع کرنا ہے، سوشل پریشر بھی اور دیگر معاملات بھی۔ سعودی عرب میں طلاق کا طریقہ کار کیا؟ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی بات ہے، اس کے اندر جو ہے ڈفرینس آف اوپینین وہاں پہ موجود ہے، علماء کی مختلف اس میں آراء موجود ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جو علماء ہیں وہ اس چیز کو فیور میں جاتے ہیں کہ ایک میڈل جو طلاقیں دی گئی ہیں وہ اس کو یہی کنسیڈر کرنا چاہیے، اگرچہ وہاں پر بھی سرکاری رولنگ کے اعتبار سے یہ فتویٰ جو اسے اہمیت دی جاتی ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہو گئی ہیں، لیکن حلالے کا بہرحال وہاں پہ کنسیپٹ جو ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد بن حنبل، چاروں ائمہ جو مشہور ہیں ان کا مسلک یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ 3 ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلے فرمائے 3 طلاقوں کے کہ یہ 3 ہیں، اور حال ہی کے اندر سعودی عرب کا جو حیات کبار العلماء ہے، جس طرح ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسی طرح کا ادارہ ان کے ہاں حیات کبار العلماء، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روشنی میں اور تاریخ اسلامی کی روشنی میں اس پر بحث کی، اور یہ فیصلہ دیا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہی ہوتی ہیں، صرف اس میں ایک آدمی نے اختلاف کیا، باقی اکثریتی فیصلہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں ایک مجلس کے اندر۔ سعودی عرب میں چونکہ وہ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے تو حدیث کی بنیاد پر ایک ہی طلاق لیتے ہیں، جب وہ 3 دفعہ کہتے ہیں تو اس لیے وہ فقہ حنبلی پر عمل کرتے ہیں۔ فقہ حنبلی میں، فقہ شافعی میں، فقہ مالکی میں 3 ائمہ کے ہاں یعنی ان کے فالورز میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی ہیں۔ صرف احناف ہیں، اور وہ بھی زیادہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے، کہ جو 3 کو 3 ہی مانتے، اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو حلالہ جو ہے وہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حلالہ کے بارے میں جو آپ کے فرامین ہیں بہت سخت ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں میں پتہ نہیں یہ اچھا لفظ ہے کہ نہیں، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت بیان کرنے کے لیے کہا، جب انہوں نے بولا ہے تو میں بھی بول دیتا ہوں کہ میں تمہیں کرائے کے سانگ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے کہا وہ جو حلالہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب عربی زبان میں عذاب دینا ہے، ہمارے ہاں اس کا مطلب تانا دینا، یا اس طرح کا۔ حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے، حضرت عقبہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو نہ بتلاؤں مانگا ہوا سانڈ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں بتلائیے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حلالہ کرنے والا ہے، لعنت کرے اللہ تعالیٰ اس شخص پر جو حلالہ کرے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ یہاں پہ اب انفارچونیٹلی لوگوں نے پارٹیاں بنا لی، اس میں بعض مذہبی حلقوں کے لوگ، یعنی کہیں وہ بھی ایکسیپشنلی کہہ دیں کہ بہت کم ایسی تعداد ہے لوگوں کی بات جو مذہب بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس میں شامل ہو گئے۔ اس میں کچھ لوگ جو قانون کے حوالے سے تھے اور انفارچونیٹلی وہ اپنے آپ کو ظاہر تو قانون سے متعلق کرتے ہوتے نہیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور بعض لوگ جو ہیں زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ گروپس فارم کر دیے ہوئے سوسائٹی میں۔ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حلالہ کرانے، وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس بندے ہیں، ہم تمہارا حلالہ کرا دیتے ہیں بڑا سیفلی۔ اور بعض کیسوں میں تو یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں کہتے ہیں چلے گا کسی کو،
یعنی حلالہ بھی ہوگا، نکاح کا تو باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں حلالہ بڑا خاموشی سے ہو جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سیف اینڈ ساؤنڈ تمہاری بیگم اب مہینے کے بعد تمہیں واپس آ جائے گی، وہ عدت کا پیریڈ پورا کرے گی بیٹھ کے، اور 2 دن بعد اس کو طلاق ہو جائے گی، ہفتے بعد ہو جائے گی، پھر واپس آ جائے گی. تو اس کا کوئی اسلام میں، معاشرے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایک طرح تو رسول اللہ کو چونکہ قرض کیا، دوسری بات ہے قرآن مجید کی تعویل بھی ہے اس میں، یعنی قرآن کی رسل حکم کو اس میں تعویل کے ذریعے جو ہے وہ بدلا گیا ہے. تو میں چونکہ فرقہ وارانہ معاملات پہ عام طور میرا احساس جو ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں ان معاملات میں کہ اتحاد امت کی فضا جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. لیکن چونکہ مسئلہ بڑا کریٹیکل سینسٹیو نوعیت کا ہے اور ڈومیسٹک لائف کا ایک انتہائی اہم ایشو ہے، اور شادی کا انسٹیٹیوٹ ہے، اسی کے ذریعے معاشرے میں عصمت اور پاک دامنی جو اس کا تحفظ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں حلالے کی جو ارینجمنٹ ہے اس کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے ہمارے حنفی دوستوں کو، اور اس کے اوپر بعد ہمارے حناف دوستوں نے نظر ثانی کی بھی ہے. انہوں نے اس فتوے کا جو ہے نا کی طرف رجوع کیا جس میں آپ 3 طلاقوں کو اگر ایک مجلس میں دیتے ہیں یا 5 7 10 اتنی دیتے ہیں، وہ ایک اگر آپ کنسیڈر کریں گے تو حلالے کی نوبت. ہر حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر کے عہد تک 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا تھا جو ایک گو میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے زمانے میں یہ کیا کہ چونکہ یہ بہت کیسز بڑھ گئے، انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا. شریعت میں تبدیلی نہیں، فتویٰ تبدیل نہیں ہو رہا، آرڈیننس ہے خلیفہ وقت کی طرف سے. جیسے ہمارے ہاں ڈبل سواری کا آتا ہے آرڈیننس اکثر محرم کے دنوں میں، تو وہ آرڈیننس آیا کہ اب جو اس طرح سے طلاق دے کر آئے گا 3، میں اس کو 10 کوڑے بھی لگاؤں گا اور تینوں کی تینوں طلاقیں مانوں گا. یہ ایک انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا. اب اس کے بعد ہمارے ہاں یہ چل پڑا کہ 3 طلاقیں 3 ہی مانے جائیں گی، حالانکہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، اور بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے آخری دنوں میں اس کو واپس بھی لے لیا تھا، یہ آرڈیننس اٹھا لیا تھا. ایک یہ تصور ہے جس سے حلالہ پیدا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں 3 طلاقیں جب ایک ہی نشست میں دی ہیں تو وہ ایک ہی ماننی چاہیے، حدیث کے مطابق ایسا ہی ہے. دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، تیسرا بلکہ اب میں کہوں گا، کہ ہمارے ہاں یہ تصور دیا گیا کہ غصے میں طلاق جب ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمارے پورے احناف کی کتابوں میں پہلے والی بات بھی بدائے و سنائے نکال کر دیکھ لیجئے، احناف کی مشہور معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر بھر کر طلاقیں دے دیں تو ایک ہی کنسیڈر ہوگی، پھر اس کی نیت ایک ہی تھی. کوئی نیت نہیں تھی تب بھی ایک کنسیڈر ہوگی. اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہہ دی کہ تمہیں اتنی طلاقیں 1 کروڑ طلاق، ایک کنسیڈر ہوگی. لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ تصور بدل گیا. ایسا ہی یہاں پر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کی، احناف کی ہوں یا محدثین ہوں یا حدیث والے ہوں، سب کے ہاں، کہ جب آدمی اس غصے کی حالت میں ہو کہ اس کو اچھے برے کی اس وقت تمیز نہ رہے، اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی. حلالہ کے مسئلے پر اہل تشیع کا موقف جاننے کے لیے ہم نے مولانا آصف جوہری صاحب سے رابطہ کیا تھا، جنہوں نے ہمیں لاہور ڈیفنس کی مین بولیوارڈ پہ گفتگو کے لیے بلایا. ہم یہاں پہنچے، لیکن اب مولانا نے ہم سے گفتگو سے معذرت کر لی. اب ہمارا قانون آ گیا جو ملک کا قانون ہے، اس قانون کے تحت مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے سیکشن 6 کا جو سیکشن 7 کا جو طلاق کا ہے، سب سیکشن 6 میں یہ دیا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ طلاق افیکٹو ہو گئی. اور وہ افیکٹو ہونے کا طریقہ کار ذرا بریف بتا دیجیے. ہاں، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چیئرمین کو جا کے طلاق بھیجتا ہے، اور چیئرمین جو ہے کس کا کو نوٹس دے، اس علاقے کا یونین کونسل کا جو ہوتا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت، جس طرح یہ ہمارے ناظم وغیرہ تھے، ان کو نوٹس دے دیتا. وہ نوٹس جو ہے وہ چاہے ہر مہینے دے یا نوٹس ایک دفعہ دے دے، اور 90 ڈیز کے بعد وہ بلاتا ہے، دونوں کو ریکنسیلیشن کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہوتی 90 ڈیز کے بعد، نوٹس کے بعد. اگر 89 ڈے پہ وہ ان کی وہ تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں، ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 90 ڈیز سے بیفور جب میاں بیوی چاہیں آپس میں دونوں مل سکتے ہیں، اس کے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ طلاق پھر غیر مؤثر ہو جائے گی؟ وہ طلاق رہے گی نہیں، ختم ہو جائے گی اسی وقت، غیر مؤثر آپ کو، وہ ختم ہی ہو جائے گی سرے سے. اب یہ صورت ہو سکتی ہے کہ 90 ڈیز ہو گئے، طلاق افیکٹو ہو گئی، اس کے بعد بھی لا کے تحت وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. یہ ایک طلاق دینے کی صورت میں
ना, बेशक 3 तलाक़ें उन्होंने दे दी हैं। अच्छा, ये 90 डेज़ जो गुजर गए, एक तलाक दे दें और 90 डेज़ तक रजू ना करें फिर भी तलाक हो जाएगी। हर महीने हर तोहर के दौरान एक एक तलाक दें, 3 तलाक़ें दे दें फिर भी हो जाएगी, वो तलाक इफ़ेक्टिव हो जाएगी 90 डेज़ के बाद। अब दूसरी सूरत यह है कि हो गई तलाक इफ़ेक्टिव, तो लॉ के तहत वो चाहें तो निकाह कर सकते हैं दोबारा, हलाले के बगैर, बग़ैर हलाले, कोई ज़रूरत ये लॉ है। नहीं, ये लॉ है। दूसरी दफ़ा फिर हालात ऐसे बने 2 माह बाद, 10 माह बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद उन्होंने फिर तलाक दे दी कामिल, फिर वो 90 डेज़ गुजर गए, फिर वो इफ़ेक्टिव हो गई, फिर वो चाहें तो लॉ कहता है वो शादी कर सकती है। फिर इसके बाद तीसरी दफ़ा कोई ऐसे सर्कमस्टांस बने फिर उसने तलाक दे दी, फिर भी लॉ ये है कंट्री का कहता है कि वो दोबारा फिर आपस में शादी कर सकते हैं। चौथी मरतबा नहीं कर सकते। अगर 3 दफ़ा हो गया तो चौथी दफ़ा विदाउट इंटरवीनिंग मैरिज नहीं कर सकते, फिर चौथी दफ़ा तो हलाला करना पड़ेगा। कर दूर कुफर दिया बाबा नू, कर दूर कुफर दिया बाबा नू, ला दोज़ख गोर अज़ाबा नू, ला दोज़ख गोर अज़ाबा नू, कर साफ दिला दिया ख़ाबा नू, कर साफ दिला दिया ख़ाबा नू, गले से कर विच ठुक दिए, गले से कर विच ठुक दिए, गल एक नुक्ते विच मुक दिए, गल एक नुक्ते जब आपसे पूछा गया, लोगों ने आकर कहा जी कि हलाला करने वाले के बारे में क्या ख्याल, उसका निकाह हो जाता है? तो आपने कहा कि ला निकाह इल्ला रग़बतन, कोई निकाह बग़ैर रज़ामंदी के नहीं होता। ला निकाह दलासतन, धोखे और फ़रेब की बुनियाद पर कोई चीज़ छुपा कर निकाह नहीं होता कि आप कहेंगे कि मैं असल में तलाक लेनी है, बच्ची को नहीं बताया या शोहर को नहीं बताया, निकाह ले लिया, बच्ची को समझा दिया कि इतना लड़ना है कल तलाक हो जाए वगैरह वगैरह, ये नहीं होता। फिर फरमाया कि ला निकाह मुस्तहज़ियन बि किताबिल्लाह, अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाने वाले तरीक़ों से भी निकाह नहीं होगा। ये आपने मुहल्लल के बारे में, हलाला के बारे में कहा है कि इसमें ये 3 जुर्म पाए जाते हैं। जो हलाला करता है वो असल में बग़ैर रज़ामंदी के निकाह करता है, बग़ैर अल्लाह की किताब के मजाक उड़ाने की नीयत से निकाह करता है, और कोई ऐब है जिसके तहत धोखा देकर फ़रेब देकर निकाह करता है। तो 3 पहलू आपने बता दिए इसमें। अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि इसके हलाल होने में, हराम होने में कोई शुबा नहीं रह गया, ये वाज़ेह तौर पर हराम है। अच्छा, ये जो ग्रुप्स की अभी आपने बात की गई, यहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं या लोग जो फिर मिसलीड होते हैं और हलाला की खिदमात प्रोवाइड करने के ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे केटरिंग के ग्रुप्स हैं, खाना प्रोवाइड करने वालों के ग्रुप्स हैं, म्यूज़िक ग्रुप्स हैं, हलाला ग्रुप्स भी हैं, तो इसके कोई मुशाहिदा आपके? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे इल्म में कई केस आए, लेकिन एक केस जो दिलचस्प था, वो एक साहब जो थे दीनी, कोई साहब, उनके पास एक आदमी गया, किसी महकमे का सरकारी मुलाजिम था, और उसने कहा जी कि मैं अपनी बीवी को तलाक मैंने दे दी। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें 3 तलाक है। उन्होंने कहा अब तो इंतज़ार करो, और इद्दत, उन्होंने कहा इद्दत वो जो पीरियड है 90 डेज़ का, वो ही गुजर गया। कहा अब तो वापसी नहीं हो सकती, अब तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। उसने कहा वो कैसे होगा? उसने कहा मैं कर दूँगा हलाला। तो उसने वो उसकी बेगम से निकाह कर लिया, और निकाह के बाद जो उससे तय हुआ था टर्म कि मैं वापस कर दूँगा तुम्हारी बीवी, उसने संभाल ली। उसने कहा नहीं, मैं तो अब छोड़ता नहीं बीवी तुम्हारी, तलाक नहीं देता। वो फिर कोई अपने जो इन्फ्लुएंस था, उसने कोई अपने सीनियर से बात की, उन्होंने उसको ले जा के और उसको फिर मरम्मत उसकी की, जो भी थे, और उन्होंने फिर उससे तलाक ली और कहा तुमने ये कमिटमेंट की थी। कब तक हम अपने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए दूसरों की जानिब देखते रहेंगे? साइंस के मैदान में हर सवाल हम मगरिब से पूछते हैं,
اور اخلاقیات کے معاملے میں ہم علماء کے محتاج ہیں؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے رب کی پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری وہ پڑھنے کا حکم تھا؟ ہمارے یہاں چونکہ ایک فتویٰ دے دیا گیا اور وہ فتویٰ کہنے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بتایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے حلالہ اصل میں شروع میں دونوں معنی بولا گیا ہے، اس معنی میں بھی جو ابھی میں نے بتایا اور اس معنی میں بھی کہ ایک عورت نے دوسرا نکاح کیا اور وہ خدا کی طرف سے قدرتی طور پر طلاق ہو گئی. اس کو بھی بعض جگہوں پہ حلالہ کہا گیا ہے، جس میں نیت دونوں کی خراب نہیں تھی. حلالے کی نیت سے نہیں شادی ہوئی تھی، بالکل پوری نیت سے شادی ہوئی، لیکن اتفاق سے طلاق ہو گئی یا وفات ہو گئی اس کی، اس کو بھی حلالہ کہا گیا. امام ابو حنیفہ جس حلالے کو جائز کریں وہ یہ والا ہے جو قدرتی طور پر ہو رہا ہے، جس میں دونوں کی نیت خراب نہیں. لیکن بعد والوں نے تو اس حلالے کو بھی جائز کر لیا، جو امام یوسف، امام محمد جو احناف کے ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے دونوں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ حرام، اس میں کوئی چیز حلال ہو ہی نہیں سکتی. ساری حدیثیں پیش کی ہیں، ایک صحابی نہیں ملتا جس نے اس کو حلال کیا ہو، ایک تابعی نہیں ملتا جس نے اس کو حلال کیا ہو. یہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے جو میرا خیال ہے ہو رہی ہے. یہ جو معاشرے میں مس یوز اس کا ہو رہا ہے اور ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ نفسیاتی طور پہ تباہ. مثلا مجھے ایک اس طرح کا واقعہ یاد ہے کہ وہ خاتون پاگل ہو گئی تھی، اس کو طلاق دی اور وہ کسی مذہبی آدمی کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی یہ صورت ہو گئی ہے، ینگ لڑکی تھی. اس نے کہا اچھا میں کسی اپنے دوست کو بلاتا ہوں اور اس سے تمہاری شادی کروا دیتا ہوں. وہ شادی ہو گئی. وہ جو نیا جس آدمی سے شادی کی تھی حلالہ پارٹی سے، وہ شی اسٹارٹڈ لائکنگ ہم، اور اس نے اس کو مہینے بعد یا 2 مہینے بعد طلاق دے دی. تو اس کو اتنا صدمہ آیا کہ وہ مینٹلی بالکل پاگل ہو گیا، کیونکہ اب اس کو تو نہیں پتہ، یہ تو سارا ارینجمنٹ کر رہے تھے اس کے بڑے والد یا بھائی وغیرہ، یہ ارینجمنٹ کر. اس نے کہا پہلے ایک نے مجھے طلاق دے دی ایک آدمی نے، اب دوسرے کے پاس بھیجا تو اس نے بھی مجھے 2 ماہ بعد طلاق دی. تو اس صدمے سے وہ پاگل ہو گئے بچے. یہ مجھے خود جس ڈاکٹر کے وہ زیر علاج رہی ہے اس نے خود مجھے یہ باتیں بتائی. یہاں اس کو تماشا بنا لیا، فیشن بنا دیا. اتفاق رائے کیسے ممکن، کیسے اس میں اتفاق مطلب اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں اتفاق رائے ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ یہ 2 ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ اہل حدیث مکتب فکر کا حناف سے بڑا واضح اختلاف ہے. ایک مسئلہ نکاح بلا ولی کا، جہاں پر اہل حدیث گارڈین کی پرمیشن کے بغیر لڑکی کے نکاح کو انویلڈ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے جو حنفی دوست ہیں ان کے نزدیک اگر عورت اپنے ولی کنسنٹ کے بغیر بھی شادی کرتی ہے تو وہ شادی جو ہے درست قرار پاتی ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں فیملی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا کافی سارا معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اب ان کی ایک فقہی رائے موجود ہے تو اس کے لیے ڈینائی کرنا ان کے لیے خاصا مشکل کام ہے. دوسرا یہ مسئلہ جس کے اوپر ان کی یہ رائے بڑی کیٹاگوریکلی ڈیسائیڈڈ رائے ہے، حنفی مکتب کے دونوں علماء جو ہیں، بریلوی مکتب فکر بھی اور دیوبندی مکتب فکر بھی اس بات کے کنوینس ہیں کہ حلالے کے علاوہ کوئی وے آؤٹ موجود نہیں ہے. اب جب ہم احادیث میں صراحتاً اس بات کو پڑھتے ہیں تو چونکہ اسے کنڈیم کیا گیا ہے اور واضح طور پر وے آؤٹ موجود ہے کہ حلالہ جو اس کی اسلام میں گنجائش موجود نہیں، تو اس کے اندر یہ ہم نے دیکھنے بعد آئی بے شمار لوگ، یعنی میں اس کو یہ بات جو ہے کوئی اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک لوگوں کی سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ہمارا جو ایک نارمل رویہ ہمیں جہاں سے مفاد ملتا ہے ہم وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. جب کسی لڑکی کو اپنے ولی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہے یہ مجھے حنفی رولنگ جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے. تو اس کے مد مقابل جب کسی نے اپنا گھر جو ہے آباد کرنا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اہل حدیثوں کی رولنگ زیادہ پسند ہے، ہم حلالہ کرنے کے لیے اس پہ مادہ تیار نہیں ہے. تو میرا یہ دین ہے کہ ہمیں ان اپنے مفادات کی جو ہے نا ان چیزوں اٹھ کے آرگومنٹس کو جو ہے نا اصل میں ویریفائی کرنا چاہیے. جہاں پر اسلام کا کوئی حکم سخت نظر آتا ہے، میرے مفادات سے اس کو کنفرنٹ کرتا ہے، تو مجھے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ میرے مفاد کا نام یا میری خواہش کا نام تو اسلام نہیں ہے. اسلام تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا ہے. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ عالم اسلام میں چند مسائل صدیوں سے زیر بحث ہیں اور آج تک علماء کا ان پر اتفاق نہیں ہو سکا. حلالہ، اس کا تصور اور طریقہ کار بھی
इन्हीं मसाइल में से एक है। हमने इस मसले पर मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से रहनुमाई हासिल की और उनके जवाब आपने सुने। कोई नहीं जानता कि इस इत्तफाक राय ना होने की वजह से कितने खानदान इज्जत नफ्स से महरूम हुए और जिंदगी भर के लिए ज़हनी उलझनों का शिकार हो गए। हर सियासी सवाल पर मुश्तइल हो जाने वाले हमारे उलमा क्या कभी इन सुलगते हुए सवालों पर भी इत्तफाक राय कर सकेंगे जिनका ताल्लुक एक आम मुसलमान से है? हमें इसका इंतजार है। जो भी हसरत पूरी कर ले, रुकेगी ना फितरत, ये समझ ले, मिट जाएगी तेरी हस्ती। पर न पाएगा ये दिल बंदेया, वै खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया बच्चे की पैदाइश भी हॉस्पिटल्स के लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी है। वो नहीं देते, ये है, आपकी बात सही है। सिचुएशन को इस तरह कर दिया जाता है कि पेशेंट जो है वो सिजेरियन के लिए ही जाए, इसीलिए कि उनको पैसा चाहिए। डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो 16 to 17 आवर्स रिस्पोंडेंट के साथ स्पेंड नहीं करना चाह रहे। हाफ एन आवर विद इन आवर आपका पेशेंट आपसे फ्री हो जाए। उन बच्चों में जो कि सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हुए होते हैं उनमें डेथ्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं।